حالیہ 12 دن کی جنگ جو چلی ہے وہاں پر ایران کے میسائلز گرے ہیں اور کئی گھر تباہ ہوئے ہیں, کئی اسرائیلی بے گھر ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب ہم اب آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اچھا تو نہیں لگتا, ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے, لیکن پھر یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ یہ وہی اسرائیلی ہیں جس میں ان کی اپنی پولز اور ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 82% کا کہنا ہے کہ تمام فلسطینیوں کو اسرائیل کو غزہ سے نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے. 56% کہتے ہیں کہ نہیں صرف فلسطینی اور غزہ کی کیوں بات ہو رہی ہے, تمام جو عرب ہیں اسرائیل میں ان سب کو نکالنا چاہیے. اور 47% کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ کس طرح کی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو باہر نکالنے کی, ان سب کو قتل کرنا چاہیے, باشمول بزرگ, خواتین, بچے. they are all terrorists and they all should die. اچھا اب تک کتنے قتل ہو گئے ہیں؟ ہم جب یہ آپ اگر ہیڈ لائنز دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے 50,000, 55,000, 60,000. یہ ہیں غزہ کے ہیلتھ منسٹری کے اعداد و شمار, اور ہیلتھ منسٹری کا اس وقت وجود نہیں ہے. اس وقت غزہ نہیں, ہارورڈ یونیورسٹی نے اسرائیلی افواج کے اپنے ڈیٹا کو دیکھ کر اس پر کچھ تحقیق کی ہے, اور ان کے مطابق نسل کشی سے پہلے 22 لاکھ لوگ آباد تھے غزہ میں. اس وقت غزہ کی آبادی ہے 18 لاکھ, مطلب کہ 4 لاکھ لوگ اس وقت لاپتہ ہیں, ان اکاؤنٹڈ فور ہیں. شاید مکمل طور پر قتل بھی کیے گئے ہیں, ہمیں نہیں پتا, کچھ چلے گئے ہوں گے, کچھ شاید کچھ چلے گئے ہیں, لیکن زیادہ تر قتل ہوئے ہیں یا تو وہ ملبے تلے اور ان کی لاشیں ملبے تلے ہیں. جو باقی جو بچے ہیں جو 18 لاکھ فلسطینی, وہ جو یہ آپ سفید حصہ دیکھ رہے ہیں وہ وہاں تک محدود ہیں, جہاں بھی جس کو سیف زون کہا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود روزانہ وہاں پر بمباری ہوتی ہے. اور غزہ میں اتنی شدید بمباری ہوئی ہے اور اس قسم کے ہتھیار استعمال کیے گئے, میں کچھ آپ کو گنا دیتا ہوں. وائٹ فاسفورس جو ٹاکسک ہے, ڈپلیٹڈ یورینیم استعمال کی گئی ہے وہ بھی ٹاکسک ہے, اور پھر جو ملبہ ہے اس میں سے جو کانکریٹ, ایسبیسٹوس اور وہ جو ساری جو ٹاکسنز نکلتے ہیں, اس کا نتیجہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا, میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں غزہ میں وہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں, کمپلیٹلی ڈیفارمڈ, پری میچور پیدا ہو رہے ہیں. اگر پیدا ہو رہے ہیں تو مطلب لو برتھ ویٹ کے ساتھ, اور کچھ تو بالکل اس طرح ہیں. اور جب یہ میں دیکھتا ہوں اور کچھ مناظر ہیں جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے, مجھے یاد آتا ہے عراق, اور مجھے یاد آتا ہے فلوجہ کا شہر, جہاں پر امریکہ نے اس تواتر سے ڈپلیٹڈ یورینیم جو جس کا ایک ریڈیو ایکٹیو ریزیڈیو آتا ہے, ایک زہریلا ریزیڈیو آتا ہے, استعمال کیا, کہ آج تک وہاں پر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد بالکل اس طرح ہے, اس طرح کی ہی ہے. عراق کا جو صدرن علاقہ ہے وہاں کینسر کا ریشو سب سے زیادہ ہے باقی ملک سے. جی, اور اس کی بھی یہی وجہ ہے. اچھا روزانہ اب یہ جو پوری 12 دن کی جو جنگ چلی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے غزہ کا ذکر نہیں کر سکے, لیکن روزانہ آپ سمجھے کہ کم از کم 100 لوگ مر رہے ہوتے ہیں, مارے جا رہے ہوتے ہیں, مر نہیں رہے ہوتے, قتل کیے جا رہے ہوتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ زائنسٹ آج کے دور کے نازیز ہیں, اور یہ بالکل یہ بات درست ہے, کیونکہ 1940s میں جب یہودی کنسنٹریشن کیمپس میں ہوتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ادھر آئیں سب, ہم آپ کو گرم پانی سے نہانے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں, لیکن پھر وہاں پر پوائزن گیس ہوتا تھا. بالکل اسی طرح اسرائیلی فلسطینیوں کہتے ہیں آپ ہماری امدادی مرکز پہ آئیں, ہم آپ کو روٹی دیں گے, آٹا دیں گے, کچھ سنیکس دیں گے, اور پھر وہاں پر ان کو قتل کیا جاتا ہے. اور جو قتل کیے جا رہے ہیں وہ فلسطینی ہیں جو اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ یا تو وہ گولیوں سے مرے, یا تو اب دیکھیں کہ ان کے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے بھوک سے مرے. اچھا ان میں بچے بھی شامل ہیں, میں آپ کو یہ اس بچے کی ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں, اور اگر آپ اس تصویر پر آئیں, بالکل یہ تو بچی ہے بیچاری, یہ اپنی ماں کے باہوں میں تھی, 1.5 سال کی عمر ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ سینے میں اس کو گولی ماری گئی تھی. ایک اور بچے کی میں تصویر دیکھ رہا تھا, جی یہ ہے, اس کو قتل کیا گیا. اب آپ دیکھیں اس کے ہاتھ کے ساتھ کیا ہے, یہ ایک خالی تھیلا ہے, کیونکہ وہاں گیا تھا وہ اس امید میں کہ شاید مجھے کچھ 1 کلو 2 کلو آٹا مل جائے, کچھ بسکٹ مل جائے, کچھ بھی مل جائے. ملی تو صرف موت.
اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کوئی امداد نہیں آ رہی، کچھ امداد آئی ہے اور وہ اسرائیل کی جانب سے نہیں آئی. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ممکن ہو پایا ہے، لیکن غزہ کے جو اپنے قبائل ہیں، جو کلینز ہیں، جو فیملیز ہیں، انہوں نے مل کر کچھ ٹرکس کو اندر داخل کیا ہے. یہ وہاں کی ایک کسوفم کراسنگ ہے، وہاں سے انہوں نے کیا ہے اور پورا انتظام بھی کیا تھا. پہلے روڈوں پہ کرفیو لگایا ہے تاکہ وہاں پر کوئی ہبڑ دبڑ نہ ہو، لوگ وہاں پر چکوں کے سامنے نہ جا. دیکھ سکتے ہیں اتنا ڈسپلن ہے ان لوگوں کے لیے جو بھوک سے مر رہے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے جو بھوک سے مر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کو تو قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے ایک دم بعد اسی مرکز پر بمباری ہوئی اور یہ جو سہم فورس نامی تنظیم ہے جس نے اس ایڈ ڈسٹریبیوشن کو ممکن کیا، ان کے 17 اہلکاروں کو قتل کر دیا. اچھا جو امداد پہنچی بھی ہے، جو ایڈ پہنچی بھی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس اتنے ٹائم میں نہیں پہنچ سکی کہ کچھ لوگوں کی جان بچ سکے. جیسے کہ احمد بہا طلیب، یہ جو بچہ ہے 2 ماہ کی عمر ہے اس کی، 2 ماہ کی عمر تھی اس کی، اور یہ بیچارہ بھوک سے مر گیا ہے. لیکن پتہ نہیں کیسے، اور یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی بھی امید بھی زندہ ہے اور کچھ لوگوں میں ہمت بھی ہے، کچھ بچوں میں ہمت ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ہے سارہ البرش، 10 سال کی عمر ہے ان کی. اسرائیلی بمباری میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور اس کے باوجود اس نے اپنے پیر سے لکھنا سیکھا ہے اور اپنے پیر سے کھانا اور پانی پینا بھی سیکھ لیا ہے. اس طرح کے ظاہر ہزاروں ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ the largest number of child amputees اگر کہیں دنیا میں آپ کو ملیں گے تو اس وقت غزہ میں ہی ملیں گے.